بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی زندگی کے شب و روز بھی آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ مسکین کا لفظ سکون سے بنا ہے جس کا مطلب قرار پکڑ جانا ہے۔ مسکین کی معاشی حرکت چونکہ کسی وجہ سے قرار پکڑ جاتی ہے اس لیے اسے مسکین کہا جاتا ہے، مگر شریعت میں مساکین سے مراد تنگ دست لوگ ہیں جن کی آمدنی ان کے اخراجات کی نسبت بہت کم ہو، غربت کا شکار ہو، خستہ حال ہو، جن کا گزارا نہ ہوتا ہو، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو۔ چونکہ بنیادی ضروریات کا مہیا ہونا ضروری ہے اس لیے ایسے لوگوں کی مدد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مسکین وہ ہے جو رہائش کا بندوبست کرتا ہو تو تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہتا ہو، اور اگر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا بندوبست کرتا ہو تو کھانے پینے پر صرف کرنے کے لیے کچھ نہ رہتا ہو، لیکن عزت نفس اور سفید پوشی کی خاطر کسی سے مانگتا نہ ہو۔ لہذا جو شخص بنیادی ضروریات کی اشیاء سے محروم رہتا ہے مسکنت کے زمرے میں آتا ہے، مگر جب ضرورت سے زائد اشیاء اس کے پاس مہیا ہو جائیں تو وہ مسکین کے زمرے سے نکل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اسے گزارا کرنے یا تن ڈھانپنے کے لیے سوال کرنا پڑے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور یہ فقیر سے بھی زیادہ حاجت مند ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال یا حلال کمائی کا ذریعہ ہو جو اس کی عمومی عادی ضروریات پوری کر سکے اور اس سے زیادہ نہ ہو۔ مسکین وہ نادار ہیں جن کے مالی وسائل کم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان پر مسکنت رہتی ہے، مگر بعض حالات میں انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچہ کرنے کی وجہ سے بھی مسکنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے مسکین کی ظاہری حالت بھی قابل رحم ہوتی اور لوگوں کو اس کی حالت زار پر رحم آتا ہے۔ مساکین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ مساکین اکثر دکھ اور مصائب اور آلام میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا ان سے ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب کوئی مسکین ملنے کے لیے آئے تو دوسری مصروفیات ترک کر کے اس کی طرف توجہ دیجیے اور اس کی خبرگیری میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مساکین سے اچھا طرز عمل اختیار کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی احسان کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم پھر گئے اور اس عہد پر تھوڑے سے قائم رہے اور یہ کہ تم پھر جانے والے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ والدین، عزیز و اقارب، یتامى اور مساکین سے عمدہ سلوک کریں، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ان لوگوں سے عمدہ سلوک کریں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ تھکے اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہ چھوڑے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مساکین کی خبرگیری کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی میں رحلت ہو اور قیامت کے دن مساکین ہی کی جماعت سے اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں ایسا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساکین امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا،
اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ، مساکین سے محبت رکھ اور انہیں اپنے قریب کر، ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کرے گا۔ سامعین، مالدار لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے مساکین کی مالی امداد کرتے رہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ والدین، رشتہ دار، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کی بہتری کے لیے خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ مساکین کی ضروریات کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور اس میں رضا الہی کو مد نظر رکھو۔ اگر کوئی مسکین بیماری میں مبتلا ہو اور آپ علاج کے لیے رقم دے سکتے ہیں، اور اگر کسی مسکین کی بچی کی شادی ہو اور مسکین کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو آپ اس کی چپکے سے مدد کریں۔ اگر کسی مسکین پر قرض ہو تو آپ اس کا قرض بھی اتار سکتے ہیں، غرضے کہ وہ شرعی ضروریات جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے مسکین کی مالی امداد کرنا بہت ہی افضل درجہ رکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور عزیز و اقارب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں مساکین کی مالی امداد کے بارے میں دوبارہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لہذا عزیز و اقارب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ مسکینوں، رشتہ داروں اور مسافروں کی مالی خدمت کرنا اچھے سلوک اور احسان کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے رہیں گے ان کو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل ہوگا، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ یہ نعمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوگی، اور ان میں وہ بھی شامل ہوں گے جو مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ہی در حقیقت دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے، اور میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ نماز میں اس قیام کرنے والے کی مثل ہے جو تھکتا نہ ہو، اور اس روزے دار کی طرح جو افطار نہ کرے، یعنی مسلسل روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا، وہاں کے نالوں میں سے ایک نالا بھر گیا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا، وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا اپنے پھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا، جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے، میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جب تم نے یہ بتا دیا ہے تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں۔ ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی میں مسکینوں اور سائلوں اور مسافروں پر خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی اس باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ مساکین کا ایک حق یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ان کو بھی دی جائے۔ سورہ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء، مساکین اور اس کے عاملین اور غلام آزاد کرانے میں، اور خلاصی قرض اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے مقرر شدہ ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 8 مصارف کا ذکر کیا ہے جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مصرف مسکین کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے۔ اس لیے جب اہل ثروت لوگ زکوٰۃ کا مال تقسیم کریں تو انہیں چاہیے کہ مساکین کا خیال رکھیں اور ضرورت کے مطابق انہیں چپکے سے دے دیں، کیونکہ مساکین مانگتے نہیں، اس لیے ان کو دینا بڑا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور 2 لقمے یا 2 کھجوریں اس کو دے دی جاتی، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے اندر اتنی غنا نہیں جو اس کو غنی کر دے، اور نہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ محتاج ہے، اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے نہیں اٹھتا۔ مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ جنتوں میں ہوں گے سوال کریں گے ان سے جنہوں نے جرم کیے ہوں گے کہ تمہیں کون سا جرم دوزخ میں لے آیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، کیونکہ مساکین کی خدمت جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس میں وہ صرف رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سامعین، جن لوگوں کی روزی تنگ ہو جاتی اس کی ایک وجہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا بھی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی روزی فراخ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسکین کا حق ہے کہ وہ اشارتاً اپنی شدید ضرورت کا کسی کو احساس دلا سکتا ہے، مگر اس کے لیے سائلوں کی طرح بھیک مانگنا منع ہے۔ غرض کے ہر لحاظ سے مسکینوں کی مدد کرنا نیک اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے